بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کب کون کیسے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی، اس موقع پر اللہ عز و جل اور فرشتوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ہر کیا مقصد تھا، اس کائنات کو کیوں بنایا گیا۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا، لپٹ کر آب و خاک باد و آتش کا بشر ہو جانا، یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا۔ ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیشن سے بھرپور ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 60,000 سال پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جو زمین پر کافی فسادات برپا کرنے لگے، تو اللہ عز و جل نے عزازیل کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتاری، جنہوں نے جنات کو بھگا کر جنگلات اور سمندروں میں بیچ دیا۔ جب اللہ عز و جل نے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا اور اللہ عز و جل سے کہا کہ وہ انسان جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، تو اللہ عز و جل نے جواباً فرمایا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور جب زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے وجہ دریافت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس مٹی سے انسان کی تخلیق کرے گا، اگر تو وہ اچھے اعمال کرے گا تو اسے جنت ملے گی، اور اگر انسان برے اعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی منتیں کرنے لگی کہ اس کی مٹی کو انسان کی تخلیق کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے خالی ہاتھ لوٹ گئے اور اللہ عز و جل سے فرمایا کہ مجھے زمین پر ترس آ گیا ہے، اس لیے میں مٹی نہ لا سکا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب کی بار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم دیا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے زمین پر ترس نہ کھایا اور اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس مٹی سے بننے والے انسان کی روح اسرائیل علیہ السلام قبض کریں گے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تخلیق فرمایا اور اس میں روح ڈالی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ناک تک روح پہنچی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب یہ روح آپ کے منہ مبارک تک پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ یہ فرمایا۔ یہ کسی بھی انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا یرحمک اللہ۔ تب سے ہی چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بنی نوح انسان کی تاریخ میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ ابلیس سے سرزد ہوا۔ ابلیس جو آگ سے بنا تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جل نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سوائے ابلیس کے سب نے آپ علیہ السلام کو سجدہ فرمایا، لیکن ابلیس نے حسد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ابلیس کو مردود قرار دیا۔ جی دوستو، انسان کی تاریخ میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں مٹی سے افضل ہوں، تو میں کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ابلیس کو مردود قرار دیا گیا تو اس کی شکل بگڑ گئی۔ ابلیس نے غصے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک پھینک دیا۔ یہ تھوک آپ علیہ السلام کی ناف کے مقام پر پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ ناف کی اس مٹی سے کتے کو تخلیق کیا جائے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، اس وجہ سے آپ نے اللہ عز و جل سے فرمایا کہ میرا کوئی ہم جنس پیدا فرمائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند طاری ہوئی اور نیند کی حالت میں ہی آپ علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جائیں۔ دوسری طرف ابلیس، جو مردود ٹھہرانے کے بعد حسد کی وجہ سے انسانوں کا سخت ترین دشمن بن گیا، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس درخت کا خیال ڈالا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی اور آپ علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یوں زمین پر افزائش بنی نوع انسان شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس عمر پائی اور آپ کی وفات تک آپ کی اولاد کی تعداد تقریباً 1,00,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیوں کی گئی، یہ کائنات بنانے کا آخر کیا مقصد تھا۔ اس بات کو ایک شاعر نے اس طرح قلم بند کیا ہے: طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا، لپٹ کر آب و خاک باد و آتش کا بشر ہو جانا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ جی دوستو، اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا گیا ہے: وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو اللہ عز و جل اس دنیا میں کچھ بھی تخلیق نہ فرماتا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔